عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے۔ جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے۔ مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے۔ کوئی بولا غضب ہے، اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سر ہادی اسلام کا لا کر۔ چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، تمنائے مکان و لا مکان کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں؟ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیمبر کو، کہ جس نے ڈال رکھا ہے مصیبت میں عرب بھر کو۔ وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم سے کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ شعائے نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا، ہوئی تسکین بہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا۔ اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکایک آج روشن ہو گئیں گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نرغ شیطاں سے جیسے پارسا دوڑے۔ رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم، حضوری میں جناب حمزہ و بوبکر تھے ہمدم۔ نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا پر تکیہ تھا سرکار عالی جاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مصلی آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا۔ صحابہ کو ہوئی تشویش ان کے رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرفہ ساماں ہے، عمر در پر کھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیر براں ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے گھر میں تو اٹھے حضرت والا، ہوا زوریز سر شاخ طوبہ پر قدے بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر بولو عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔
عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ خلیفہ نبی فاروق اعظم